अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजेंडा 5। मैं हूं खतीजा राठौर। नाज़रीन, आज दारुल हुकूमत में अफसोसनाक वाक़या पेश आया। लगभग 12:20 पे इस्लामाबाद के सेक्टर G11 में ख़ुदकश धमाका हुआ और कुछ देर तक हमलावर जो है वो गेट के बाहर मौजूद थे। क्योंकि सिक्योरिटी एहलकार वहाँ पे थे, वो गेट के अंदर दाखिल नहीं हो सके और यूं ही इस्लामाबाद पुलिस की गाड़ी गेट के करीब आई, ख़ुदकश हमलावर ने खुद को धमाके से उड़ा दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब जो है वकूआ पे पहुँचे। उनका कहना था कि जो भी इस वाक़े में मुलव्वस है, चाहे वो लोकल हो या फिर बाहर का, उसे बख्शा नहीं जाएगा। नाज़रीन, चंद हफ्ते पहले हमने देखा था कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मुज़ाकरात जो है वो नाकाम हो गए थे। पहले तो ये बताया जा रहा था कि मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे, लेकिन तुर्की में जो डेलीगेशन गया पाकिस्तान का और अफगानिस्तान का, उसमें पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पे अपनी शराइत रख दी गई थी कि TTP के दहशतगर्दों को हमारे हवाले किया जाए, जिसके बाद अफगानिस्तान पीछे हट रहा था। क्योंकि हम जानते हैं कि भारत और अफगानिस्तान अब एक पेज पे आ गए हैं और पाकिस्तान में ये दहशतगर्दी जो हो रही है इसमें भारतीय प्रॉक्सी भी शामिल है। और आज जो हमला हुआ है इस्लामाबाद पे, दारुल हुकूमत पे, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। कल ही 27वीं आईनी तरमीम सेनेट में मंजूर हुई। सीनियर पॉलिटिशियन इस्लामाबाद में मौजूद थे और चाहे दारुल हुकूमत की अगर बात की जाए, चाहे वो किसी भी मुल्क का हो, वो एक रेड जोन एरिया होता है और वहाँ पे हमला करना जब करना होता है तो हुकूमत के लिए इस चीज़ को हैंडल करना और फिर रिटेलिएट करना किस तरह मुमकिन हो पाएगा, इस पे आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड साजिद हबीब साहब, दिफाई तज़कियाकार है, और इनके हमरा हैं नईम कुरैशी, सीनियर तज़कियाकार। सबसे पहले आप दोनों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले रुख कर लेते हैं साजिद हबीब साहब का। साजिद साहब, अफगानिस्तान हमारा नेबरिंग कंट्री है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो वाक़या आज इस्लामाबाद में पेश आया उसके ताने बाने अफगानिस्तान से जुड़ रहे हैं। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि भारत इसकी पुष्टपनाही कर रहा है। कल भारत में धमाका हुआ कैपिटल में, यकीनन BJP की ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था जो भारत की जानिब से किया गया और ख़ुद सोशल मीडिया पे और इनके अपोजिशन लीडर ने इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की हामी या मंजूरी कह दें, वो भी बयान कर दी थी। तो क्या समझते हैं आप कि हालात किस जानिब जाते दिखाई दे रहे हैं? इसके बारे में हमारे वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बिल्कुल सही कहा कि हम दोनों तरफ से हालत जंग में हैं और हमें इसको ऐसे ही एक्सेप्ट करके देखिए, जहाँ तक अफगानिस्तान की बात है तो बिल्कुल वो बात पूरी आती है कि जिसके ऊपर एहसान करो उसके शर से बचो। अफगानिस्तान के साथ हमने 70 की दहाई के आखिर से लेके अब तक जो इनका ख्याल किया, जो इनके 40-50 लाख महाजरीन को यहाँ पे रखा, उसके बाद वो जो कर रहे हैं, और वो बिल्कुल ये वाले तालिबान जो हैं जब से आए हैं पिछले 4-5 साल से, ये भारत की प्रॉक्सी से बढ़कर भारत का किरदार अदा करते हैं। और आप ये देखिए कि जब ये हमारी पोस्टों के ऊपर तालिबान ने हमला किया, अफगान तालिबान ने, ये उस वक्त हुआ जब वो मुल्ला मुत्तकी वहाँ बैठा हुआ था इंडिया के पास जी। उसके बाद 2 जगह के ऊपर कतर में और इस्तांबुल में मुज़ाकरात हुए। उनके आपस में जो थे वो लोग लड़ते रहे, मुख्तलिफ ग्रुप, एक ग्रुप जाके काबुल बात करता रहा और काबुल से आगे वो भारत से हिदायत लेते रहे। नतीजा क्या निकला कि नाकाम हो गए, वो मुज़ाकरात नाकाम हो गए। तुर्की ने पूरी कोशिश की, सऊदीया ने की, कतर ने की जी। तो आई थिंक ये जो पाकिस्तान को दोनों तरफ से घेरा हुआ है इन लोगों ने, हमें दोनों तरफ इनकी पिटाई करने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है। नईम कुरैशी साहब, एक जगह तो फॉरेन पॉलिसी की भरपूर तारीफ होती है। डोनाल्ड ट्रंप साहब जहां भी जाते हैं, शायद ही कोई ऐसा विजिट उनका रहा हो जिसमें उन्होंने जिक्र किया हो कि हमने, पाकिस्तान ने जो है वो भारत के 7 तैयारे मार गिराए हैं। एक तरफ तो वाह है और दूसरी जानिब अगर हम बात करें तो अफगानिस्तान जो कि हमारा नेबरिंग कंट्री है और दूसरी जानिब भारत है जिसके साथ अभी कुछ महीनों पहले हमने जिन्हें मज़ा चखाया था। क्या समझते हैं आप कि यहाँ पे जाके पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी आखिर उस तरीके से मुस्बत साबित क्यों नहीं होती जहाँ दीगर जगहों पे होती है? बहुत शुक्रिया खतीजा। देखिए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मामले में हम पहले भी कई बार वो कर चुके हैं। मेरा हमेशा से ये मौक़िफ़ था कि पाकिस्तान को अफगान तालिबान को इंगेज करना चाहिए, ठीक है, और हमारी सिफारती सतह पे हमारे ताल्लुकात बढ़ने चाहिए। लेकिन पिछले 2 साल में हमारे ताल्लुकात में बड़ी सरमोरी आई अफगानिस्तान के। आप देखें कि ना तो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा का जाने का इत्तेफाक हुआ, ना मास डेलीगेशन आते रहे। यही वजह है कि अफगानिस्तान की जो है वो भारत के साथ बहुत ज़्यादा क़ुर्बत बढ़ गई और जाहिर है
کہ بھارت تو ہمیشہ سے یہ چاہتا تھا کہ وہ کسی طرح بھی افغانستان میں پینیٹریٹ کرے اور وہ جو سازشیں ہندوستان سے کی جا رہی تھی اس کے لیے انہیں افغانستان بھی مل گیا. اور اب صورتحال یہ ہو گئی کہ پاکستان میں جو ہے ایک دفعہ پھر خودکش دھماکے جو ہے وہ شروع ہو گئے. یہ بڑا سگنیفیکنٹ ہے کہ کل دہلی میں دھماکہ ہوا اور آج اسلام آباد میں ہو گیا. پھر وانا کیڈٹ کالج میں بھی آپ نے دیکھا کہ کیا معاملات ہوئے ہیں. لہذا پاکستان میں اس وقت سیکورٹی کے اعتبار سے جو ہے ہمیں کریٹیکل پوزیشن کا شکار ہیں. اور جیسا کہ راشد صاحب نے فرمایا کہ پاکستان کو جو ہے وہ دونوں طرف جو ہے اس وقت لڑنا پڑے گا. نہ صرف یہ کہ ہندوستان بلکہ اب تو افغانستان کے بھی حالات ایسے ہو گئے کہ ہم اب یہ کہنے کی پوزیشن میں نہیں رہے کہ وہ افغانستان جو ہے ہمارے ساتھ جو ہے برادرانہ تعلقات رکھتا ہے یا ان کی پالیسیز ہمارے لیے برادرانہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کو واقعی دونوں محاذوں پہ لڑنے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے. انزا ثاقب نے ہمیں جوائن کیا ہے, سیکیورٹی ایکسپرٹ. سب سے پہلے تو بہت شکریہ انزا آپ کے وقت کا. یہ جاننا چاہیں گے کہ اسلام آباد جو کہ پاکستان کا کیپٹل بھی ہے اور سیکیورٹی کے حوالے سے ریڈ زون بھی ہے اور آج براہ راست اسلام آباد پہ اٹیک کیا گیا ہے, کیا سمجھتے ہیں آپ کہ افغانستان کیونکہ پاکستان کا نیبرنگ کنٹری بھی ہے اور جو شواہد مل رہے ہیں, جو تانے بانے جوڑے جا رہے ہیں وہ افغانستان سے ہی جوڑے جا رہے ہیں, تو اب اس کے نتائج کتنے خطرناک ہو سکتے ہیں؟ جی السلام علیکم. اچھا دیکھیں, اس میں جو نوٹ کرنے والی چیزیں ہیں نا وہ دو تین بہت ضروری ہیں. ایک تو یہ چیز کہ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم اسلام آباد میں اٹیک ہونا اور وہاں پہ ہونا جو کہ ایک سو کال سویلین رچ ایریا ہے, ٹھیک ہے. تو ایک تو جو چوزن لوکیشن ہے نا, اس میں جو ٹارگٹ سلیکشن ہے یہ ہائیلی سمبولک ہے کہ بس ہم جو ہے نا ایک اسٹیٹ اتھارٹی کو, لا انفورسمنٹ ایجنسی کو بھی اٹیک کر سکتے ہیں. تو دوسری چیز یہ ہے کہ ایک شو آف مائٹ ایک قسم کا, کیونکہ اسلام آباد سو کالڈ ون آف دا سیفسٹ ایریاز آف اسلام آباد میں مانا جاتا ہے. دوسری چیز یہ کہ جو اٹیک آپ نے پولیس وہیکل کے قریب کیا ہے وہ ڈیفینیٹلی ان کا ایک ایم یہ تھا کہ اسٹیٹ کی انسٹیٹیوشنس کو obviously اٹیک کرنا. اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو ماڈل تھا آج یہی تھا کہ ایک سوسائڈ بامبر کو ان دس ڈے اینڈ ایج یوز کرنا ایک ہائی امپیکٹ لو رسک اسٹریٹجی ہے کسی بھی اٹیکر کے لیے اس قسم کے ٹیررزم کے. سو جو ویٹنگ 10 سے 15 منٹ کا یہ سجیسٹ کرتا ہے کہ ڈیفینیٹلی کہ پلاننگ اور ریکانسنس کوئی اس قسم کا تھا کہ وہ اٹیکر ویڈیو بھی شائع ہوئی ہے کہ ملٹیپل انٹری پوائنٹ سے اس نے انٹر ہونے کی کوشش پوری کر کے گئے ہے. سو اگین اس اٹیک کو صرف لمٹ کرنا کہ جی صرف وہیکل کے پاس ہوا ہے کیا, باقی سارے ایک سیکنڈری ٹارگیٹ یہ بالکل اراؤنڈ اس کو میری ریکویسٹ ہوگی کہ اس کو ذرا اور جو اس کی پازیبل کازز ہے اس کو دیکھا جائے. دیکھیں ٹی ٹی پی جو ہے نا اس کی یہاں پہ انوالومنٹ اس سے رکھتی ہے کیونکہ اوبیسلی جس طرح انٹیریئر منسٹر نے بھی کہا تھا کہ فورن اسپانسرڈ ایلیمنٹس ہیں ٹیرر نیٹورکس کر رہے ہیں فرام افغانستان کے, اس کے اندر ان کو دیکھنا چاہیے کہ کہاں کہاں کیا کیا امپیکٹ آ رہا ہے. دی ادر تھنگ از یہاں پہ ڈیفینیٹلی اٹیک ایک بالکل ٹھیک ہے انزا, ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے. ساجد صاحب ایک سینیریو یہ بھی تھا کہ جب پاک افغان جھڑپ ہوئی, کیونکہ ہم اس کو جنگ تو کہہ نہیں سکتے, جب یہ جھڑپ ہوئی بارڈر پہ تو ہم سب جانتے تھے کہ افغانستان کے پاس تو نہ ایئر فورس ہے اور نہ ہی ایک ڈسپلن ملٹری ہے. اور جب یہ جھڑپ ہو رہی تھی تو پھر بات ایک یہی ہو رہی تھی کہ ماضی میں ہم نے دیکھا تھا کہ پاکستان میں خودکش دھماکے ہوتے تھے, تو پھر کیا افغانستان کی جانب سے یہی راستہ اپنایا جائے گا کہ پاکستان میں ایسی جگہوں پہ دھماکے ہوں جہاں پہ سویلین لوگ جو ہیں یا بچے ہیں یا بوڑھے ہیں انہیں شہید کیا جائے گا, کیونکہ وہ براہ راست تو ہم سے جنگ نہیں کر سکتے؟ بالکل. پہلے میں تھوڑا سا وہ جو پوائنٹ دیا گیا تھا کہ پاکستان کو سفارتکاری کرنی چاہیے, سفارتکاری کب پاکستان نے نہیں کی ہے. یہ طالبان آئے امریکیوں کے جانے کے بعد سب سے پہلے کون گیا تھا؟ کوئی بھی حکومت تھی, پاکستان کے لوگ گئے تھے. اس کے بعد چائنا کے ساتھ کیے, قطر کے ساتھ کیے, ترکی کے ساتھ کیے, سعودی عرب نے کہا ہے. تو سفارتکاری تو ہم کر رہے ہیں, ہمارے وزیر دفاع بھی گئے ہیں, ہمارے نائب وزیر اعظم بھی گئے جا چکے ہیں وہاں پہ, سارا کچھ تو ہم کر چکے ہیں.
लेकिन आप देखिए कि ये मेरे नज़दीक ये सिर्फ एक लोकल अफेयर नहीं है। जो हमने अभी बात की ना कि मिस्टर ट्रम्प जो है हर 5वें दिन उनको याद दिलाते हैं कि हमने 7 गिराए 8 गिराए इंडिया के, लेकिन ये वही ट्रम्प साहब है जो मार्का हक बुनियादी मसूद से एक शाम पहले तक कह रहे थे कि हमारा इसमें कोई अमल दखल नहीं है। इसको अब कनेक्ट कीजिए कि अमेरिका अपने 2 प्रॉपर अड्डे वहां पे मेंटेन कर रहा है, तालिबान उसके बिहाफ पे मेंटेन कर रहे हैं, जिसमें एक बागराम है। तो इंडिया अपना इतना सेंसिटिव इक्विपमेंट जो सारा इन्हीं कामों के लिए, इन्फिल्ट्रेशन के लिए यूज हो रहा है और टेररिस्ट अटैक्स के लिए यूज हो रहा है, जिसमें नाइट विजन गॉगल से लेके राइफल से लेके ये सारी चीजें, ये क्यों छोड़ के गया है? बड़े पीसफुली यहाँ से गए थे। आई थिंक हमें, और आई एम श्योर कि ये मेरी जाती राय है कि हमारे जिम्मेदारान समझते हैं कि हमें अमेरिका की बातों में इतना नहीं आना चाहिए, बड़ा संभल के चलना चाहिए। उसके लिए चाइना की कंटेनमेंट अभी भी सबसे बड़ा मसला है, और चाइना की सबसे बड़ी आर्टरी जो है BRI की वो हम हैं, और दूसरा वी आर अ न्यूक्लियर स्टेट। तो आई थिंक ये सब मिली भगत है, हमें इसके ऊपर किसी की बातों में नहीं आना चाहिए, और ठीक है डिप्लोमेटिकली हैंडल करें। हम किसी को एंटेगनाइज नहीं कर सकते बड़ी पावर को, बट वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। और ये क्यों हो रहा है कि ये सारे जो हमारी इनके मुज़ाकरा चल रहे थे तालिबान से वो कामयाब नहीं हुए, तो इंडिया इस मामले में यही था ना कि टीटीपी दहशतगर्दों को पाकिस्तान के हवाले किया जाए। तो क्या आपको ये लगता है कि अफगानिस्तान के लिए बहुत आसान होगा कि वो टीटीपी के दहशतगर्द हमारे हवाले करते हैं? यार कम से कम उनको रोके तो सही, अगर हवाले नहीं कर सकते तो। अगर वो समझते हैं कि वो हमारे लोग हैं तो पकड़ के हमें वापस करें, ये तो पाकिस्तान ने डिमांड की है उनके साथ। लेकिन ये भारत की प्रॉक्सी अब बिल्कुल डायरेक्ट हो गई है, और हमें सख्ती के साथ डील करना पड़ेगा। सफारतकारी तब करें जब वो सफारतकारी पे आमादा हों। बिल्कुल ठीक है। कुरैशी साहब, एक ही मुतालबा था पाकिस्तान का, वो था टीटीपी के दहशतगर्दों को पाकिस्तान के हवाले कर दिया जाए, लेकिन हमने ऐसा होते हुए नहीं देखा। अफगानिस्तान जो है इस चीज़ से पीछे हट गया, और अफगानिस्तान के एक्स अकाउंट पे आज सुबह पैगाम भी आ गया था जिसमें ये वाजे कह दिया था कमिंग सून इस्लामाबाद, समथिंग लाइक दिस। तो क्या समझते हैं आप कि अफगानिस्तान ने पहले ही आगाह कर दिया था कि हम दारुल हुकूमत पे जो है वो अटैक करने जा रहे हैं? देखिए, सूरत ये है कि मैं यही समझता हूँ कि बिल्कुल मैं इत्तेफाक करता हूँ मार्शल साहब की बात से कि सूरत ये है कि अब अफगान हुकूमत जो है वो एक इंडियन प्रॉक्सी के तौर पे ही काम करे। वो बराह रास्त तो हमसे कर नहीं सकते। यही हाल तालिबान का भी है कि वो भी बराह रास्त नहीं कर सकते हमसे। सही। लेकिन जो तरीक़ाकार वो अपना रहे हैं वो एक खौफनाक तरीक़ाकार है जिसको माजी में हम कर चुके हैं। तो अब सूरत ये है कि अगर तो हमारी सिफारतकारी बेशक होती रही है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं हुई, लेकिन मैं अभी भी ये मेंटेन करता हूँ कि ये भी हमारी सिफारतकारी की एक नाकामी है कि इंडिया जो है, अफगानिस्तान जो है वो आज इंडिया के परों के नीचे चला गया है, और आज वो उसे हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। जबकि आप जानते हैं कि अफगानिस्तान से हमारा एक खास ताल्लुक रहा है, इतना तवील हमारा बॉर्डर है, लेकिन आज वो खुल के जो है इंडिया के साथ है। तो ये भी हमारी खारजा पॉलिसी की एक नाकामी है, और शायद हालिया मुज़ाकरात जो नाकाम हुए उसमें भी यही एक फैक्टर शामिल रहा है। अब सूरत हाल ये है कि अगर तो हम बिल्कुल सिफारतकारी बंद कर दें और उन्हें ताकत का जवाब ताकत से दें तो वो एक हद तक मुमकिन है कि ऐसा हो जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि मौजूदा सूरत हाल में जो हमारी सिक्योरिटी के हालात हो गए, क्योंकि ख्वाजा आसिफ ने भी ये बयान दे दिया है, ख्वाजा आसिफ ने भी ये बयान दे दिया है कि काबुल को जो इस पैगाम का जवाब जो है वो पाकिस्तान भरपूर तरीके से देगा। तो क्या समझते हैं आप कि अब पाकिस्तान काबुल पे, अफगानिस्तान पे भरपूर तरीके से कार्रवाई करेगा या करने जा रहा है? देखिए, अब जाहिर है कि अगर वो हमारे यहाँ धमाके करवाते हैं तो हम तो बहरहाल उसका जवाब धमाकों से नहीं देंगे। मुझे नहीं मालूम कि डिफेंस मिनिस्टर साहब के जहन में क्या चल रहा है या वो क्या समझते हैं कि किस तरह पाकिस्तान इसका जवाब देगा। लेकिन बहरतौर ये तय है कि डिफेंस मिनिस्टर साहब ने ये तो कहा है कि हमारा कोई शहर महफूज नहीं है। तो जो मैं कह रहा था कि असल चीज़ ये कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में इस वजह से सूरत हाल है कि हमारे इदारों को अलर्ट रहना होगा। और इस वक्त मैं समझता हूँ कि आज इस्लामाबाद में जिस तरह से धमाका, उससे मैं समझता हूँ कि अब हम हालत जंग में हैं। बिल्कुल ठीक है।
انصب یہ بتائیے گا کہ جب پہلے بات ہو رہی تھی کہ نیو دہلی میں بھی ہم نے دیکھا کہ بلاسٹ ہوا، وہ بھی کیپٹل ہے، اور اسلام آباد بھی کیپٹل ہے، وہاں پر بھی بلاسٹ ہوا، تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ انڈیا تو الزامات یہ لگاتا ہے انزا کہ پاکستان جو ہے وہ اس میں ملوث ہے، لیکن ان کے اپوزیشن نے واضح طور پہ یہ کہہ دیا ہے کہ پاکستان اس میں ملوث نہیں ہے، جب بھی بھارت میں الیکشن ہوتے ہیں اس طرح کا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اور پھر آج اسلام آباد میں یہ دھماکہ ہو جانا، کیا اس کی کڑی کن چیزوں سے مل رہی ہے؟ جی انزا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے قریشی صاحب، اسی چیز کا جواب آپ سے لیں گے۔ جی بالکل، دیکھیے صورتحال یہ ہے کہ یقینی طور پہ پاکستان پہ بھارت ہمیشہ الزامات لگاتا رہا ہے، لیکن اب تو صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ بھارت کی اپوزیشن جماعتیں جو ہے وہ خود اس بات کو ایڈمٹ کر رہی ہے کہ ان کی حکومت جو ہے پاکستان کے خلاف آپریشن بھی کرتے ہیں، اور وہ یہ جھوٹے الزام بھی لگاتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ بھارت میں دہشت گردی کروا رہا ہے، جبکہ صورتحال اور حقیقت جو ہے اس کے بالکل برعکس ہے۔ بھارت نہ صرف یہ کہ پاکستان بلکہ دنیا بھر کے کئی ممالک میں جو ہے دہشت گردی کرانے کے الزامات کا سامنا کر رہا ہے۔ کینیڈا کی مثال ہمارے سامنے ہے، امریکہ میں جو ہے کی مثال ہمارے سامنے، جہاں انہوں نے قتل کرانے کی کوشش کی ایکس گرینڈما کو، سملرلی کینیڈا کے پرائم منسٹر نے جو ہے ان پر الزام لگایا دہشت گردی کا، اور اس کے علاوہ بھی نیپال میں بھی جو ہے بھارت پر یہ الزام لگتا رہا ہے۔ تو بھارت جو ہے وہ تو ایک عالمگیر دہشت گرد کی شکل اختیار کرتا چلا جا رہا ہے، جبکہ وہ پاکستان پہ اسی طرح کے جھوٹے الزامات لگاتا رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس صورتحال میں پاکستان کو بہت الرٹ رہنے کی ضرورت ہے۔ اچھا ساجد صاحب، پلوامہ ہوا، پہلگام ہوا، اور اب یہ جو دہلی میں بلاسٹ ہوا ہے، یہ بھی بی جے پی کی ایک بہت بڑی کڑی ہے تاکہ پھر ہم یہ دنیا کو بتا سکے کہ پاکستان نے ہم پہ حملہ کیا ہے۔ یقیناً پاکستان ان کے پاس کوئی شواہد نہیں ہے، اور پاکستان اسے بآسانی یہ کہہ سکتا ہے کہ اس میں پاکستان ملوث نہیں ہے۔ ونس نیو دہلی میں حملہ ہو جانا، پھر اسلام آباد میں حملہ ہو جانا، تو اب ہم دیکھیں گے کہ بھارت کی جانب سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہم پاکستان پہ اٹیک کر رہے ہیں، دہشت گردوں کے جہاں اڈے ہیں وہاں اٹیک کر رہے ہیں، تاکہ بھارت میں جو ہے وہ یہ کارروائی نہ ہو سکے، دہشت گردی کی کارروائی نہ ہو سکے، جیسے پہلگام اور پلوامہ کے واقعے میں انہوں نے کیا تھا۔ میں پہلے تو بالکل ایگری کروں گا قریشی صاحب سے کہ بھارت اس وقت ایک عالمی دہشت گرد ہے۔ وہ کینیڈا نے تو جیسے انہوں نے بتایا کہ آفیشلی ان کے پرائم منسٹر نے کہا، اس کے علاوہ امریکہ نے بھی کہا، جب انہوں نے وہاں پہ گرپریت سنگھ جو ہیں جو آزاد خالصتان تحریک کے رہنما ہیں ان کو مرڈر کرانے کی کوشش کی، تو اس کے اوپر بھی امریکہ نے آفیشلی انڈیا کو کہا۔ اور باقی یہ کہ جب پہلگام کا نہ وہ ثابت کر سکے تھے، اور جیسے ابھی قریشی نے بتایا کہ جو ابھی نئی دہلی والا ہوا ہے، تو ان کے سوشل میڈیا نے وہاں کے جو عینی شاہدین ہیں ان کے بیانات سے ہی انڈیا کا یہ پروپیگنڈا جو ہے غلط ثابت ہو جاتا ہے۔ تو فی الحال تو ان کا سوشل میڈیا ہی ان کی باتوں کو رد کر رہا ہے، جیسے پہلگام والے واقعے میں ہوا تھا۔ اور یس، آپ یہ دیکھیے کہ انڈیا کا جو ڈاکٹرن ہے بیسیکلی، وہ اس کی بنیاد جس کو کولڈ اسٹارٹ ڈاکٹرن کہتے ہیں، وہ اسی کے اوپر ہے کہ کوئی نہ کوئی ڈرامہ سٹیج کر کے تو اس کے بعد پاکستان کے اوپر ایئر سے حملہ کیا جائے گا، جو انہوں نے ایگزیکٹلی ابھی بھی کیا اور انہوں نے 2019 میں بھی کیا جی۔ اور اس کے بعد وہ اتنا کوئک امپاؤنڈ کریں گے کہ اس کے بعد دنیا چھڑانے آ جائے گی اور اپنا آبجیکٹیو حاصل کر لیں گے۔ لیکن آئی تھنک آپ نے پچھلے بنیادی منصوص میں بڑا کلیئر ان کو میسج دیا ہے، اور ابھی بھی اگر انہوں نے کوئی کوشش، میرے خیال میں اس وقت مودی کی حکومت جو ہے نا وہ ایک کیچ 22 سچویشن میں ہے۔ اگر وہ ووٹ لینے کے لیے پھر کوئی فالس فلیگ کر کے ہم پہ کرتے ہیں، تو اگر پہلے سے زیادہ مار پڑ گئی تو پھر کیا بنے گا؟ بالکل ٹھیک ہے، اٹس ناٹ ایزی فار مودی اینڈ دیز، بٹ وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ کو پوائنٹ آگے۔ ساجد صاحب، بریگیڈیئر ریٹائر فاروق حمید صاحب دفاع تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ فاروق حمید صاحب آپ کے وقت کا۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔ سر یہ بتائیے گا کہ اسلام آباد میں اٹیک ہو چکا ہے، محسن نقوی صاحب نے بھی اس پہ واضح کہہ دیا ہے کہ جو بھی اس میں ملوث ہوگا، چاہے لوکل ہو یا باہر سے کوئی ہو، اسے بخشا نہیں جائے گا، اور جو تانے بانے مل رہے ہیں وہ افغانستان سے مل رہے ہیں۔ افغانستان ہمارا نیبرنگ کنٹری بھی ہے، اب حالات کس جانب جاتی دکھائی دے رہے ہیں؟ کیونکہ اگر افغانستان اس میں ملوث ہے تو یقیناً پاکستان جو ہے اسے ریٹیلیٹ کرے گا۔ میرا خیال ہے امیڈیٹلی پاکستان ریٹیلیٹ کرے گا۔ میں تو انتظار کر رہا ہوں کہ خبر آئے جی کب پاکستان جو ہے وہ افغانستان کے وہ جو ٹیرر بیسز ہیں
यहाँ पे 4 हफ्ते पहले भी हमें बड़े हमले किए थे, तो खैर दोबारा एक पनिशिंग स्ट्राइक्स होंगी, और ताकि देखें ये जो एक्शन हुआ है अपना इस्लामाबाद वाला आज खासकर, जी ये मेरी नज़र में ये एक अफगानिस्तान और इंडिया की तरफ से एक जॉइंट, दोनों की तरफ से एक स्पॉन्सर्ड हमला था इस पाकिस्तान के ऊपर। ये तो एक किस्म का ऐलान जंग है कि इस्लामाबाद पे हमला किया गया, जो आपका कैपिटल है, आपका सीट ऑफ पावर, ठीक है, और सीट ऑफ गवर्नमेंट, तो लिहाजा दिस कैनॉट गो अनपनिश्ड। तो जरूर इस पे जवाब तो आएगा। अब ये मुझे नहीं टाइमिंग का पता नहीं है, ये तो आई एम श्योर पूरी तैयारी हो रही होगी। तैयारी तो खैर हमेशा ही हमारी होती है जी, टाइमिंग का जाहिर बात है। पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है फिर वो और मिलिट्री लीडरशिप उन्होंने आपस में फैसला करना होता है। अच्छा फारूक साहब, कल भारत के कैपिटल पे अटैक हो जाना, आज पाकिस्तान के कैपिटल पे अटैक हो जाना, वंस भारत अपने आप को मजलूम साबित करेगा कि जी देखें न्यू दिल्ली में अटैक हो गया, तो फिर पाकिस्तान पे भी तो आज अटैक हो गया, क्योंकि भारत का जो मीडिया है कि अटैक अगर कल होगा तो शायद वो रास्ते ही कहना शुरू कर देंगे कि पाकिस्तान इसमें मुलव्वस है, जब तक अटैक भी नहीं हुआ होगा। लेकिन उनकी प्रेडिक्शन कुछ ऐसी रहती है। देखिए मजे की बात यह कि न्यू दिल्ली का अटैक भी उन्होंने खुद ही किया, जिसको हम फॉल्स फ्लैग कहते हैं, और इस्लामाबाद के अटैक भी उन्होंने किया या करवाया, ठीक है ना जी। तो वो तो दोनों में मुलव्वस हैं। अब देखें बात यह है कि मुझे पहली एक तो यह है कि बिल्कुल पनिशिंग स्ट्राइक्स होनी चाहिए। नंबर 2 ये है कि जो तुर्किया और कतर का, टर्की की मेरे ख्याल डेलीगेशन इस्लामाबाद आ गया या आने वाला है पीस टॉक्स के लिए जी। अब उसका क्या बनता है, मेरा ख्याल है वो सिलसिला जारी रहना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि मुझे बड़ी खुशी है कि कल केपी के असेंबली में एक पूरा खैबर पख्तूनख्वा का अमन जिरका हो रहा है, जिसमें तमाम ट्राइबल लीडर्स, तमाम मकतब फिक्र के लोग और गवर्नर केपी का भी, अभी मैं पढ़ रहा था कि उन्होंने भी एग्री किया कि वो भी इसको ज्वाइन करेंगे, और इसमें पॉलिटिकल पार्टी सारी रिप्रेजेंटेड होंगी। एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है जो कि केपी की गवर्नमेंट ने लिया है, क्योंकि हम ये चाहते हैं, पूरा पाकिस्तान चाहता है जी, कि इस नाजुक मोड़ दौर पे जब दहशतगर्दी इतनी बढ़ रही है कि केपी की पॉलिटिकल ताल्लुकात, केपी गवर्नमेंट के फेडरल गवर्नमेंट के साथ ताल्लुकात, उनमें बेहतरी आनी चाहिए, हम आहंगी होनी चाहिए, और मिलके यकजा होके बिल्कुल एक जुबान इकट्ठे यूनाइटेड होके ये दहशतगर्दी का मुकाबला करना चाहिए। जिस तरह हमने सानिया एपीएस के बाद, आपको याद है कैसे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठी नेशनल एक्शन प्लान मुतारिफ किया गया था। जी सर, जी नेशनल एक्शन प्लान आया था, सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट की बकाया लिए स्पेशल कानून की इजाजत दी थी 2 साल के लिए। और मैं कहता हूँ पाकिस्तान, मैंने कभी पाकिस्तान के साथ यूनाइटेड नहीं देखा, खैर सिपाही वॉर में था बिल्कुल, लेकिन फिर सानिया एपीएस के बाद, क्योंकि बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी और अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है कि आज सानिया एपीएस रिपीट नहीं हो सका। ये तो चाहते थे दहशतगर्द कि सॉफ्ट टारगेट कैडेट कॉलेज बाना को टारगेट किया जाए, और वहाँ पे देखें 650 बच्चे हैं, कैडेट्स हैं, यही पश्तूनों के बच्चे हैं ना, हमारे केपी के जो लोग हैं, हमारे जो ट्राइबल लोग हैं, उन्हीं के बच्चे हैं। और देखिए उनको अल्लाह ने बचाया, लेकिन वाया दी वेरी गुड जॉब बाय दी सिक्योरिटी फोर्सेस। फारूक अहमद साहब, फिर सवाल ये भी तो है कि केपीके में ऑपरेशन होना चाहिए या नहीं, क्योंकि वहाँ के वजीर आला ये कहते हैं कि डायलॉग का रास्ता इख्तियार किया जाए। देखिए जी, दोनों काम हो ना, केपी के वजीर आला अगर कहते हैं डायलॉग का, तो बिल्कुल वो भी पश्तून है। केपी इज 99.9% पश्तून, और बॉर्डर को साइड भी पश्तून है, तो वो पश्तून और पश्तून का डायलॉग तो चलना चाहिए, क्यों नहीं। मैं तो समझता हूँ कि ये जो अमन मुज़ाकरात हैं उसमें पश्तून रिप्रेजेंटेशन भी, हमारी केपी की गवर्नमेंट की रिप्रेजेंटेशन जो है वो भी होनी चाहिए, बिकॉज इट विल गिव यू स्ट्रेंथ टॉकिंग टू द अफगान तालिबान गवर्नमेंट। और दूसरी बात ये है कि बिल्कुल केपी का और फेडरल गवर्नमेंट का मिलके ये जॉइंट जो मिलिट्री ऑपरेशन है, बिल्कुल अगर हो दोनों एग्री करते हैं तो होने चाहिए, एक टेबल पे बैठें और हिकमत अमली को फाइनलाइज करें। ये वक्त नहीं गिले गुजारियों का,
یہ وقت نہیں ہے اپنا ایک دوسرے پہ حملے کرنے کا، وربل حملے کرنے کا. یہ وقت ہے کہ آپ اکٹھے ہوں اور پاکستان کی سالمیت، پاکستان کی سیکورٹی کے لیے سب پاکستانی کو اکٹھا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے ساجد صاحب، کیونکہ پاکستان کی پالیسی بالکل واضح ہے کہ اگر کابل اس میں ملوث ہوا، افغانستان اس میں ملوث ہوا تو بھرپور جواب دیا جائے گا. لیکن ایک جگہ یہ بھی ہے کہ کے پی کے میں آپریشن ہونا چاہیے یا نہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سی پالیسی، کیسی پالیسی پاکستان کو اختیار کرنی چاہیے اگر میں بات کروں خیبر پختونخوا کے حوالے سے؟ ابھی ہمارے محترم جو مہمان انہوں نے کہا کہ جی بات چیت بھی ہونی چاہیے، اور بالکل بات چیت ہونی چاہیے، لیکن کس کے ساتھ ہونی چاہیے؟ ٹی ٹی پی کے ساتھ نیور. آپ نے ٹی ٹی پی کو مان لیا تو آپ نے اس کو پارٹی مان لیا، وہ دہشت گرد ہے. بات ہونی تو افغان طالبان سے کریں، وہ ہم کتنی دفعہ کر چکے ہیں. یہ افغان طالبان کو یا افغانستان کو سمجھنا چاہیے کہ بھائی آپ پڑوسی کے ساتھ کب تک اس طرح کی حالت میں رہ سکتے ہو. یہ ٹی ٹی پی والوں کا کل کو راستہ بند ہو گیا، یہ طے بات ہے کہ دہشت گرد تیار کیے جائے. جب ان کو سامنے ٹارگٹ نہیں ملتا تو وہ انورڈ آتے ہیں. یہ ملٹری اسٹریٹجی میں بھی پڑھایا جاتا ہے. تو ان کے لیے بھی بہتری یہی ہے کہ بجائے اس کے یہ بات میں اس کے ساتھ مل جائے، داعش کے ساتھ مل جائے، تو ان کو وہ ختم کریں وہاں سے. اگر وہ ہمارے ہیں تو پکڑ کے ہمارے حوالے کریں. تو بات چیت ان سے ہونی چاہیے جو ایک سٹیٹ ہے، ناٹ ود ٹی ٹی پی. جہاں تک آپ نے کہا آپریشن کی بات ہے تو بالکل میرے خیال میں بھی کوئی کافی میں نے پوسٹنگ گزاری ہے، کوئی 10 سال میں نے پشاور میں. ہمارے اپنے پاکستان کے پختونوں نے سب سے زیادہ سفر کیا ہے افغانیوں کی وجہ سے. میں ان کو پختون نہیں کہوں گا، افغان کہوں گا، بھلے ان کی ایتھنیسٹی وہی ہو. ان کی وجہ سے ہمارے پاکستان کے پختونوں نے بہت سفر کیا ہے. اور اگر ہم نے ایک نیشنل ایکشن پلان بنانا ہے تو دونوں فیڈرل اور جو ہماری صوبائی حکومت ہے، دونوں کو ایک پیج کے اوپر آنا ہوگا، سیاسی نظریات سے ہٹ کر، اور پھر جو پلان بنے اس کے اوپر مل کر کرنا چاہیے. جرگہ کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، اور جرگے کے بعد جو فیصلہ ہو اس کو نیشنل ایکشن پلان میں اس کو ایمبیڈ کر کے اس کے بعد وے فارورڈ جو بنتا ہے ہول ہارٹڈ جانا چاہیے. اور اس کے بعد اگر کوئی سمپیتھائزر اور فیسیلیٹیٹر ہوگا اندر بھی پاکستان کے ٹی ٹی پی کا، ان کو بھی ایلیمنیٹ کرنا چاہیے. اچھا قریشی صاحب، آپ نے بات سنی ہمارے پینلسٹ کی، ساجد حبیب صاحب کی. آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ آپریشن ہونا چاہیے یا مذاکرات ہونے چاہیے؟ کیونکہ جو اس وقت حالات بن چکے ہیں اور اسلام آباد میں حملہ ہو چکا ہے تو ایسا لگتا نہیں کہ مذاکرات کامیاب ہو پائیں گے. لیکن دوسری جانب ترکی کا ڈیلیگیشن بھی اسلام آباد آ گیا ہے. کیا لگتا ہے آپ کو کہ معاملات کس طرف جائیں گے؟ کہ ڈیلیگیشن کی جانب سے یہ کہا جائے گا کہ پاکستان تھوڑا حوصلہ رکھے کیونکہ پاکستان کی پالیسی ہمیشہ سخت رہی ہے، جس نے بھی پاکستان کی خود مختاری کو للکارا ہے تو پاکستان نے بھرپور جواب دیا ہے، چاہے وہ افغانستان ہو یا بھارت ہو. دیکھیے میرے دونوں معزز دوست جو ہیں وہ دونوں کا تعلق چونکہ سیکورٹی اداروں سے ہے اور بہت مناسب بات انہوں نے کی ہے. اور دیکھیے پولیٹکس کی ڈائنامکس ایسی ہوتی ہے کہ آپ کبھی بھی یہ نہیں کرتے کہ آپ اعلان کر دیں کہ جی ہم مذاکرات نہیں کریں گے. حمید صاحب نے بالکل صحیح فرمایا کہ مذاکرات بھی جاری رہنے چاہیے، اور اس میں ظاہر ہے کہ سعودی عرب، ٹرکی، قطر، یہ سارے جو ہیں یہ ثالث کے طور پہ شامل ہیں. ہم ان سے انکار بھی نہیں کر سکتے. تو ملاقاتیں ہونی چاہیے، ڈیلیگیشنز آتے رہیں. اب آ جائیے خیبر پختونخوا کے حوالے سے کہ وہاں آپریشن ہونا چاہیے. بالکل صحیح کہا حمید صاحب نے کہ وفاقی حکومت کو چاہیے کہ صوبائی حکومت کو آن بورڈ لے، سیاسی اختلافات کو بھلا کے، ذاتی اختلافات کو بھلا کے آپ جو ہے ان کو آن بورڈ لیں اور وفاقی حکومت، صوبائی حکومت ساتھ کے مل کے وہاں کے معروضی حالات دیکھ کر یہ فیصلہ کریں. اور دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سہیل آفریدی صاحب ہیں یا پی ٹی آئی کا جب یہ کہا جاتا ہے کہ وہ آپریشن نہیں چاہتے تو اس سے یکسر انکار نہیں کرتے. میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ان کا زیادہ گلہ یا شکوہ یہ ہوتا ہے کہ صوبائی حکومت کو جو ہے وہ آن بورڈ لیا جائے، ان پر بھی اعتماد کیا جائے، انہیں اعتماد میں لے کر سب کچھ کیا جائے، جو کہ ظاہر ہے کہ ہمارے سیکورٹی اداروں کی بھی ذمہ داری ہے اور ہمارے وفاقی حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ صوبائی حکومت کو آن بورڈ لے اور پھر یہ فیصلہ کریں کہ کتنے بڑے پیمانے پہ ہم نے آپریشن کرنا ہے، کس اسکیل پہ کرنا ہے، کیا محدود پیمانے پہ کرنا ہے، کوئی ٹارگیٹڈ آپریشن کرنا ہے. تو اس طرح سے آسانی سے یہ معاملہ طے کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر آپ اس کو سیاسی مسئلہ بنائیں،
آپ صوبائی حکومت کو نیچے دکھانا چاہیں یا کسی وزیر اعلیٰ پہ مسلسل آپ تنقید کرتے رہیں تو یہ پاکستان کے سیاسی استحکام کے لیے جو ہے بہت خراب ہوگا، بہت خطرناک بالکل. اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کی پالیسی کیا ہوگی افغانستان کی جانب سے، یا مذاکرات ہوں گے یا پاکستان ریٹیلیٹ کرے گا. اس پہ مزید بھی بات کریں گے، لیکن یہاں وقت ہوا ایک شارٹ کمرشل بریک کا. اسٹے ود اس. جی ناظرین، ویلکم بیک فرام دا بریک. اور اب بات کر لیتے ہیں 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے. کل سینٹ میں یہ ترمیم منظور ہو گئی اور اب قومی اسمبلی میں جو ہے یہ ترمیم پیش کی جائے گی. بیرسٹر غور صاحب خاصا ناراض نظر آئے اور ایوان سے انہوں نے خطاب بھی کیا. انہوں نے کہا کہ ترمیم 2 لوٹوں کے ووٹ سے ہوئی ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ترمیم اتفاق رائے سے ہوئی ہے، اتفاق رائے سے کی جاتی ہے پوری دنیا میں، لیکن پاکستان میں جو ہے وہ معاملہ تھوڑا مختلف ہے. نعیم قریشی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. سر، آپ نے تقریر سنی ہوگی بیرسٹر غور صاحب کی، تھوڑے ناراض بھی نظر آئے، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ترمیم 2 لوٹوں کے ووٹ سے ہوئی ہے. کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ. دیکھیے، صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست میں پچھلے 3 سالوں سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ روایت شروع ہو گئی ہے کہ پاکستان میں آئین میں تبدیلی بھی، آئین میں کوئی ترمیم بھی جو ہے وہ لوگوں کو اغوا کر کے ایوان میں لایا جاتا ہے، لوگوں کو پریشرائز کر کے لایا جاتا ہے. اسی بات کی بیرسٹر غور جو ہے وہ نشاندہی کر رہے ہیں. لیکن یہ بات تو ہمیں پہلے بھی پتا ہے. کیا 26ویں ترمیم ہمیں یاد نہیں ہے کہ اس میں کیا کچھ ہوتا رہا ہے؟ دوسری بات یہ کہ آئین میں ترامیم کے کوئی مقاصد ہوتے ہیں، عوام کے حق کے لیے کی جاتی ہے، قوانین کو درست کرنے کے لیے کی جاتی ہے. لیکن یہ ساری ترامیم جو کی گئی ہیں، آپ بتائیے اس میں عوام کا کیا عمل دخل ہے؟ ان ترامیم سے عوام کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے؟ کسی دنیا میں صدر کو استثناء دی جاتی ہے لائف ٹائم کے لیے؟ ٹینیور کی تو چلو ہم بات نہیں کرتے، لائف ٹائم کے لیے میں اس سے اختلاف کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہیں دنیا میں اس طرح کی امیونٹی کسی کو بھی نہیں دی جاتی. صدر امریکہ کو بھی ایسی امیونٹی نہیں دی جاتی. لائف ٹائم کی امیونٹی کہیں بھی نہیں ہے. اور اپارٹ فرام آل دیٹ، دنیا میں کوئی کسی کو دیتا ہو یا نہ دیتا ہو، ہمارے اخلاقی اعتبار سے یہ نہیں دینی چاہیے، ہمارے دینی اعتبار سے نہیں دینے چاہیے. تقی عثمانی صاحب نے تو ایک باقاعدہ فتویٰ جاری کر دیا اس کے خلاف. تو ہمارا سوال یہی ہے کہ جو لوگ قرآنی آیتیں پڑھ کے ہمیں سناتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں، پھر وہ اس بات کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ تقی عثمانی صاحب نے اگر فتویٰ جاری کیا ہے تو یا تو اس سے ڈینائی کر دیں. تو بات یہ ہے کہ یہ سارے جو کام ہم کر رہے ہیں، یہ ہم پاکستان میں سیاسی اداروں کو، جمہوری اداروں کو دفن کر رہے ہیں. ہم عدلیہ کو دفن کر رہے ہیں. ہم نے عدلیہ کو جو ہے وہ ختم کر دیا. آپ خود جو اس وقت جسٹس من اللہ نے جو خط لکھا ہے چیف جسٹس صاحب کے نام. ہم بات کر رہے تھے 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے. ناظرین، ونس یہ ترمیم جب قومی اسمبلی میں پیش ہو جائے گی اور بڑے نمبر سے پیش کی جائے گی، کیونکہ سینٹ میں ہم نے دیکھا تھا کہ نمبر یہ مکمل نہیں ہو رہا تھا دن تک، لیکن پھر اس کے بعد 2 ووٹرز نے آ کے ووٹ ڈال دیا اور سینٹ میں نمبر اب کمپلیٹ ہو چکا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ قومی اسمبلی میں ہلچل کیسے مچے گی جب اس بل کے حوالے سے ڈیٹیل بریفنگ دی جائے گی. پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. اپنی میزبان ختیجہ راٹھور کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.